جی ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سینیٹر پروفیسر ساجد میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ آج ان کے نام کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ رب العزت علماء کرام کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یقیناً اہل حدیثوں کے لیے ایک یہ بہت بڑا صدمہ ہے۔ اللہ رب العزت تمام علماء کرام کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کے بچوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ قائد اہل حدیث سینیٹر پروفیسر ساجد میر صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث کا مختصر تعارف پیش کیا جا رہا ہے۔ پروفیسر ساجد میر صاحب ماہر تعلیم، مستند عالم دین، سنجیدہ فکر سیاستدان تھے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اسلام اور وطن سے محبت اور اسلام کے لیے اظہار قربانی کو فرض اولین سمجھتے تھے۔ ملک بھر سے اہل حدیث سیاسی فکر کے حامل کارکنان ان پر اعتماد کرتے تھے۔ آپ کی قیادت میں سیاسی و فکری سفر کرنا سعادت سمجھتے تھے۔ جنرل پرویز مشرف کے خلاف ان کا تنہا ووٹ ان کی دلیری اور استقلال کی دلیل تھا۔ ایوان بالا میں ان کی تقاریر ان کے وسط مطالعہ، قوت استدلال، استطاعت تجزیہ، استحصال، ملکہ فہم کے ساتھ ساتھ جرأت اظہار کی عکاس تھے۔ ساجد میر صاحب بن عبد القیوم 2 اکتوبر 1938 کو سیالکوٹ کے محلہ میانہ پورہ کے ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کشمیر سے ہجرت کر کے سیالکوٹ آباد ہوئے۔ دینی تعلیم کا آغاز پروفیسر ساجد میر صاحب نے ابتدائی تعلیم کا آغاز گھر سے کیا، پھر جامعہ ابراہیم سیالکوٹ میں داخلہ لیا۔ وہیں سے آپ نے قرآن حکیم مکمل حفظ کیا، ماشاءاللہ، اور یہ اعزاز آپ نے دوران ملازمت حاصل کیا اور آج بھی تراویح میں قرآن حکیم سنا رہے ہیں۔ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ نے لاہور گورنمنٹ کالج میں دوران تدریس مدرسہ غزنوی میں پڑھنا شروع کیا۔ آپ مدرسہ میں ہی قیام فرماتے تھے، لہذا وہاں کے ممتاز اساتذہ خاص کر مولانا حافظ محمد اسحاق حسین خان والے سے کتب حدیث پڑھی۔ آپ نے بے حد ذہین اور محنتی ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے دادا حضرت العلامہ مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی کے نقش قدم پر دینی ماحول سے رنگے ہوئے تھے، لہذا قول و عمل میں ایک ثانیت آپ کو ورثہ میں ملی اور مزاج میں نیکی اور صالحیت کا غلبہ۔ سیالکوٹ میں بھی درس نظامی پڑھتے رہے، کچھ عرصہ دینی میدان میں مندرجہ ذیل اسناد حاصل کی۔ آپ نے فاضل درس نظامی جامعہ ابراہیمیہ سیالکوٹ 1971 میں، فاضل دارالعلوم تقویت الاسلام شیش محل لاہور 1972 میں، عالمیہ کورس وفاق المدارس السلفیہ پاکستان۔ عصری تعلیم آپ نے جو حاصل کی ہے، آپ جدید علوم کے ساتھ ساتھ قدیم علوم میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ پروفیسر ساجد میر صاحب عربی، اردو، انگریزی میں یکساں بول رکھتے تھے۔ کلم و زبان کے ذریعے سے بے تکلفی سے ان کی زبانوں میں اظہار مدح فرماتے تھے۔ عصری تعلیم کے مراحل آپ نے ایم اے انگلش گورنمنٹ کالج لاہور 1960 میں سیکنڈ ڈویژن حاصل کیا۔ ایم اے اسلامیات پنجاب یونیورسٹی سے 1969 میں فرسٹ ڈویژن حاصل کیا۔ بی اے سیاسیات و عربی اور مرے کالج سیالکوٹ 1958 میں مع انگلش اور عربی میں میرٹ اسکالرشپ حاصل کی۔ بی اے ایڈیشنل معاشیات پنجاب یونیورسٹی میں مئی 1965 میں، بی اے ایڈیشنل نفسیات پنجاب یونیورسٹی جولائی 1966 میں۔ دوران تعلیم جو ایوارڈ حاصل کیے، مرے کالج سیالکوٹ 1954 تا 1958 میں جو تعلیمی ممتاز ایوارڈ حاصل کیے، ان کی تفصیل یہ ہے کہ میر حسن مڈل ڈگری کلاس کے مضمون عربی میں پہلی پوزیشن حاصل کی، محمد علی مڈل ڈگری کلاس کے مضمون انگلش میں پہلی پوزیشن حاصل کی، عمومی قابلیت میں دوسرا انعام آپ کا رہا۔ جماعتی و سیاسی زندگی دوران تعلیم بھی آپ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے شبان اہل حدیث سے وابستہ تھے، مختلف مواقع پر بڑی ذمہ داریاں ادا کر چکے تھے، مگر نائجیریا جانے کی وجہ سے یہ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ وطن واپسی کے بعد دوبارہ جماعت سے وابستہ ہو گئے۔ یہ دور علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمہ اللہ کے زمانہ عروج کا تھا، لہٰذا ان سے قریبی تعلق قائم ہوا۔ علامہ صاحب رحمہ اللہ ان کے بڑے قدر کرتے تھے، تمام معاملات میں انہیں شامل مشورہ رکھتے تھے۔ یہی وجہ کہ علامہ احسان اللہ ظہیر کی ناگہانی شہادت کے بعد انہیں جمعیت اہل حدیث کا ناظم اعلیٰ نامزد کر دیا گیا۔ مرکزی جمعیت کے ناظم اعلیٰ میں میاں فضل حق رحمہ اللہ نے اپنی مساعی جمیلہ سے جماعت اہل حدیث کے 2 دھڑوں میں صلح کرا دی، جس کے نتیجے میں متحدہ جمعیت اہل حدیث کے 2 دھڑوں میں صلح کرائی، جس کے نتیجے میں متحدہ جمعیت اہل حدیث قائم ہوئی۔ اس کے بعد باضابطہ انتخاب ہوئے اور مرکزی جمعیت اہل حدیث کو بحال کر دیا گیا، جس کے امیر علامہ ساجد میر رحمہ اللہ کو منتخب کیا گیا۔
جبکہ میاں فضل حق رحمہ اللہ کو ناظم اللہ کے عہدہ سے سرفراز کیا گیا۔ مرکزی جمعیت اہل دین مسلم لیگ کے ساتھ مل کر اپنی سیاسی جدوجہد کرتی رہی۔ اتفاق سے ان دونوں مسلم لیگ کی قیادت میں میاں نواز شریف کے پاس تھی، جو کہ میاں فضل حق رحمہ اللہ سے بہت متاثر تھے، لہٰذا 1992 میں انہوں نے میاں فضل حق رحمہ اللہ کو سینٹ کی ایک سیٹ آفر کی، جس سے میاں صاحب رحمہ اللہ نے پروفیسر ساجد میر صاحب کو پیش کر دی اور کہا یہ اس سیٹ کے زیادہ حقدار ہیں۔ 4 بار علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب سینٹ کے رکن بن چکے ہیں۔ دعوتی اور جماعتی سفر: علامہ ساجد میر صاحب نے لاتعداد جماعتی پروگرام میں شرکت کے لیے متعدد ممالک کے سفر کیا، جن میں سعودی عرب، امارات، کویت، بحرین، مصر، برطانیہ، امریکہ، کینیڈا، اٹلی، یورپ ممالک، انڈونیشیا، ملیشیا وغیرہ شامل ہیں، جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ انٹرنیشنل دعوت کانفرنس برمنگھم 2008، 4، 2002، 1988 سے لے کر اب تک ہوتی رہی۔ یورپین اسلامی کانفرنس لندن، عالمی اسلامی کانفرنس فلپائن، عالمی حج کانفرنس استنبول ترکی، عالمی امن کانفرنس بغداد، رابطہ عالمی اسلامی کانفرنس مکہ مکرمہ، اسی طرح بہت ساری کانفرنسوں میں آپ نے شرکت کی۔ آپ کی تصانیف کی: علامہ ساجد میر صاحب تصانیف و تالیف کا ذوق بھی رکھتے تھے۔ آپ کی مارکہ راہ کتاب عیسائیت ہے، جس کے اب تک متعدد ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں، مختلف زبانوں میں کتاب کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ عیسائیت پر اس سے زیادہ بہتر تحقیقی میسر نہیں ہے۔ علاوہ ازیں آپ کے بہت سے مضامین اور مقالہ مختلف اخبارات، دینی مجلات میں شائع ہو چکے ہیں۔ وفاق المدرسہ سلفیہ فیصل آباد کے ساتھ آپ کا گہرا تعلق ہے۔ وفاق المدارس سلفیہ کے پہلے صدر محترم حافظ محمد یحییٰ میر محمدی رحمۃ اللہ تھے، ان کے بعد مولانا سید حبیب الرحمن بخاری رحمہ اللہ تھے۔ اسی طرح مختلف آپ کے پہلے بہت زیادہ ایسے علماء تھے جو وفاق المدارس سے وابستہ ہو گئے۔ آپ وفاق کے لیے خدماتی مثالی تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے مدارس و مساجد کے سرپرست اعلیٰ بھی تھے۔ جرت کی مثال یہ ہے، پروفیسر ساجد میر صاحب نے سیاست کے میدان میں اپنی اصولی پسندی اور جرت اظہار سے اپنا ایک مقام پیدا کیا۔ جناب پرویز مشرف کے خلاف ان کا تنہا ووٹ دیا ان کی دلیری اور استقلال کی دلیل تھی۔ ایوان بالا میں ان کی تقاریر وسط مطالعہ تھے۔ اللہ تعالیٰ پروفیسر ساجد میر کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی علمی و دینی خدمات کو شرف قبولیت سے بخشے اور ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ پروفیسر ساجد میر صاحب کی رحلت امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم خسارہ ہے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ ان کی دعوتی و تبلیغی خدمات ان کے لیے ذخیرہ آخرت ہے۔ علماء امت کے چراغ ہوتے ہیں اور ان کی وفات سے یہ چراغ کم ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرحوم عالم دین کی زندگی علم، تقوی اور خدمت دین سے عبارت تھی۔ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور قیامت تک ان کے علم سے لوگوں کو فیض پہنچاتا رہے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کو تمام کوتاہیوں سے معاف فرمائے اور انہیں اپنے جوار رحمت جگہ دے، ان کے علم و عمل کو صدقہ جاریہ بنائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، یہ پروفیسر ساجد میر حافظہ اللہ کا یہ مکمل جو ہے تعارف آپ کو کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ہماری بہت اچھی لگی ہوگی، مکمل تعارف بہت اچھا لگا ہوگا۔ آپ اپنی کمنٹس میں رائے بھی ضرور دیجئے اور پروفیسر ساجد میر صاحب کے بارے میں خوبصورت کمنٹس کیجئے اور اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، بچوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یقیناً آج وہ ہمارے اندر نہیں رہے، ان کی بہت زیادہ کمی ہے۔ ہر اہل حدیث اس وقت وہ پریشان ہے، لیکن یہ اللہ کا فیصلہ ہے، ہمیں آمین کہنا ہے اور ان کے لیے دعائیں کرنی۔ اللہ رب العزت ان کی آخرت بہتر کرے۔ السلام علیکم۔